آپ بھی یوتھ کو ان کے مسائل کے اوپر جو مسئلے ان کے چل رہے ہوتے ہیں اس پہ کوئی وظائف بتاتے ہیں کہ یہ وظائف ان کا ورد کریں اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے؟ دیکھیں وظائف کی بڑی اہمیت ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن جو مارکیٹ میں آج کل وظائف آ رہے ہیں وہ اوتھینٹک اتنے نہیں ہیں، اور وہ اس طرح آتا ہے نا کہ 1000 بار یہ پڑھ لیں یا 100 بار یہ پڑھ لیں، آپ کا رزق میں اضافہ ہو جائے گا، پریشانیاں. جی ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سرٹیفکیشن لگی ہوئی ہے، جس پہ خود انہوں نے تعداد بھی بتا دی اور ذکر بھی بتا دیا، وہ تو کنفرم ریزلٹس لائیں گے انشاءاللہ. لیکن باقی لوگوں کے پرسنل ایکسپیرینس ہیں، جیسے لیٹ سے میں آپ کو کہوں جی کہ میں نے 100 بار سورہ کوثر پڑھی تھی، میرا کام ہو گیا، تو ضروری نہیں آپ کا بھی ہو جائے. یہ میرا ایکسپیرینس ہے. قرآن شفا ہے، اس کی کوئی بھی آیت اٹھا کے آپ پڑھنے لگ جائیں تو وہ تو شفا ہی ہے. لیکن کچھ چیزیں اللہ کے نبی نے ڈائریکٹ بتا دی، جیسے اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے بھائی کی یہ دعا یونس علیہ السلام، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو یہ پڑھے گا اللہ اسے ہر مصیبت سے نکال لے گا. پھر بتا دیا کہ کثرت استغفار سے رزق بڑھتا ہے. اب وہ تعداد نہیں بتائی کتنی ہے، لیکن یہ کہ کثرت سے استغفار کرتے رہو، چلتے پھرتے رزق بھی بڑھتا ہے. درود کے بارے میں بتا دیا. ایک صحابی آئے کہتے یا رسول اللہ میں ہر وقت درود ہی پڑھتا ہوں جب سے آپ نے نصیحت کی ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تو ایسا ہی کرتا ہے تو تیری تمام مشکلات پریشانیاں اللہ دور کر دے گا. تو یہ ہے سرٹیفیکیشن، یہ تو ہم یوتھ کو بتاتے ہیں کہ آپ یہ ان کو بڑھا دیں، لیکن جو باقی اوتھینٹک چیزیں نہیں ہیں وہ ہم نہیں بتاتے. اب تو ایسا لگتا ہے جیسے ہر پریشانی کا حل وظائف میں موجود ہے، یعنی ڈپریشن کے لیے آپ یہ پڑھ لیں، رزق میں اضافے کے لیے یہ پڑھ لیں، ہر مسئلے کا حل کے. تو میں اس کے پیچھے ایک بات سمجھنا چاہ رہا ہوں، ایک سوال ہے کہ اس سے لوگوں کا یقین اس بات سے تو نہیں کہ لوگ اس کام پہ ایفرٹ کرنا چھوڑ دیں. مگر رزق میں اضافے کی بات ہے تو میں اگر مجھے بتایا یہ گیا تو میں ادھر ہی بیٹھ جاؤں اور میں اس پہ کرتا رہوں، وظائف چلتے پھرتے بھی کرتا رہوں اور اس کے لیے کوشش میں کمی کر دوں. بالکل یہ پرابلم ہے ہماری سوسائٹی میں، ہم جان چھڑاتے ہیں محنت سے، چیزوں سے، اور شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں. اور اس میں ایک اور بات وظائف ہے جی، اگر آپ نے ملک سے باہر جانا ہے جی تو اس میں یہ پڑھ لیں. صحیح. آپ نے کیا جو اسٹڈی کی ہے، آپ کا مطالعہ کیا کہتا ہے کہ ایسا بھی موجود ہے؟ یعنی مجھے لگا کہ اس وقت کیا نبی پاک کے دور میں کیا ہوتی ہوگی، یعنی کہ تب تو اس طرح سے یورپ وہ نہیں تھا کہ یہاں سے اب یورپ سیٹل ہونا ہے تو آپ یہ پڑھ لیں. دیکھیں وہی بات ہے نا، یہ لوگوں نے اب شاید بزنس بھی بن گیا ہے کہ شارٹ کٹس ڈھونڈ رہے ہیں نا لوگ. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیرہ کا مطالعہ کیا جائے تو بڑی کلیئر کٹ گائیڈ لائنز ہیں، حلال حرام ڈیفائنڈ ہے، ملک سے باہر جانا ہے کن کنڈیشنز میں جانا ہے اور ڈیفائنڈ ہے. اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ جا سکتے ہیں وہاں کچھ بزنس کرنے، کس نیت سے جانا چاہیے، اس نیت سے کہ میں مسلمانوں کے درمیان ہی رہوں اور اپنے بچوں کو مسلم جو ایک وہ تربیت ہے اسی کی طرف لے جاؤں، اور نیت یہ کروں کہ واپس مسلم لینڈز میں آنا ہے. یہ کچھ کنڈیشنز ہیں، یہ کلیئر کٹ ہے. تو دیکھیں سب سے پہلے تو پریکٹیکیلٹی دیکھنی چاہیے. ہمارے دین نے پریکٹیکیلٹی دی ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے بیہیویئر میں کیا مسئلہ ہے، ہمارے اینڈ پہ کیا مسئلہ ہے، ہمارے اندر کیا کمزوریاں ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ بس کوئی ذکر مل جائے اور سارے پرابلمس حل ہو جائیں. تو سیرت جو ہے نا وہ اتنی پریکٹیکل ہے. میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں. اللہ کے نبی نے ہجرت کی، ہجرت کرتے ہوئے دعائیں بہت کی ہوں گی، ذکر بہت کیا ہوگا، لیکن پریکٹیکیلٹی نہیں چھوڑی. 3 چیزیں کی انہوں نے. دیکھیں نمبر 1 ایک بندہ ہائر کیا جس کو کہا ہمارے قدموں کے نشان مٹانا، تاکہ قریش آئے تو انہیں قدموں کے نشان نہ ملے. دیکھیں توکل یہ نہیں ہے کہ بس نکلو اندھے ہو کے. انہوں نے اس بندے کو کہا کہ پیچھے سے پلان کیا. ایک بندے کی ذمہ داری لگائی کھانا لے کر آنا ہے ہمارے لیے، ایک بندہ تھا وہ گائیڈ کر رہا تھا، راستہ دکھا رہا تھا، اور اس کے بعد دعائیں بھی کی، روئے بھی بہت. ایٹ دی اینڈ توکل نہیں بچایا وہ غار ثور کا واقعہ. تو دیکھیں یہ کمبینیشن ہے. اور سیرہ کو آپ پڑھ لیں، اٹ از فل آف پریکٹیکیلٹی. سبحان اللہ. تو ہم پڑھتے نہیں ہیں تو ایمان شاید ہمارے کمزور ہے، انسان کمزور ہے. تو ذکر اذکار کی ان شارٹ اہمیت ہے، بالکل ہے، لیکن ایفرٹ بھی کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو امپروو بھی کرنا چاہیے.